وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے ملک کے خدادات ریاست مدینہ 21ویں صدی کی پاکستان میں ایک لفظ بڑی ہی شدت سے سنتے آئے ہیں بچپن سے، اس کا نام ہے جہاد۔ جب میں نے پڑھا تھا اس وقت، جہاد لفظ تو عربی کا ہے اور جہد سے نکلا ہے، جد و جہد، کوشش، اس سے نکلا ہے، اور جہاد دوسرے لفظوں میں دعوت کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ ایک عربی کی ایک فکرہ ہے، تو اس میں اس وقت جو اساتذہ پڑھاتے تھے اس میں ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کا اپنی کسی مرغوب چیز کو حاصل کرنے یا ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے جو انتہا درجہ کی کوشش ہوتی ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہم لوگوں کی کہ ہماری زبان تو عربی ہے نہیں ہے، ہم نے وہی سنا ہوتا ہے جو کوئی بتا دے، اور اس کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا اس کو آتا ہے۔ وہ اردو کے سیغوں سے ماضی مستقبل حال سے بنا لیتا ہے، عربی میں سیغے زیادہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جہاد کرنے نکلا ہوں۔ اب یہ نہیں پتا جہاد کس کے خلاف ہے، کیسا جہاد ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ بولتا ہے کہ میں پوری فورس لے کے ہوں، کل بھی شوکت صاحب نے بتایا تھا آپ کو۔ تو آج میں نے کہا کہ میں اپنے احباب کو یہ بتا دوں کہ یہ جہاد کی یہ جو تعریف کرتے ہیں نا اس طرح کی، یہ بھی اسلامی شاعر کی توہین ہے، پکی بات کہ یہ اس لفظ کو غلط استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو کوئی مولوی اٹھتا ہے وہ بھی جہاد، سیاسی لیڈر اٹھتا ہے وہ بھی جہاد، اگر کوئی وہ ہیروئن فروش ہوتا ہے تو وہ لیڈر بن جائے تو وہ بھی جہاد کرتا ہے، اور سارے جہاد کا بیڑا غرق انہوں نے کب کیا کہ میرے وطن کشمیر کو بھی۔ اور اب خیر جہاد بڑا لمبا چڑھ رہا ہے، چلو ہم چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ یہ تو میں نے اس لیے لفظ کیا کہ آج میں نے بہت دفعہ یہ جہاد کا لفظ سن چکا ہوں، تو اس لیے عمران خان صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو بار بار میری مدد کرو، میں نے آنا ہے۔ پرویز لائی صاحب نے تو نواں ہی شوشہ اڑایا، انہوں نے کہا جی میں جن لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی ان کو میں سزا دوں گا 4 مہینے، حالانکہ کس آئین میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ استعفے منظور نہیں ہوں گے، بڑی شنید ہے، وہ 7-8 لوگ ہیں، آہستہ آہستہ کچھ وہ منظور ہوں گے، اور پھر بائی الیکشن ہوتے جائیں گے۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ترکی میں 3 روزہ سرکاری دورے پہ پہنچے، بڑا استقبال ہوا ہے، طیب اردگان سے ملاقات ہوگی۔ شوکت صاحب اس سے پہلے ایک تجزیہ کر چکے ہیں کہ سعودی عرب، دبئی، ترکی اور چائنا، اور میرا خیال ہے اب آخری چائنا رہ گیا جانے کا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یا عمران خان جو کر رہے ہیں دارالعلوم کی چڑھائی، وہ تو ایسا ہی ہے جیسے موغادیشو میں جنرل حدید نے کیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو بڑا واقعہ یاد ہوگا کہ انہوں نے جنرل حدید نے جو بغاوت ہوئی تھی اس وقت موغادیشو میں، وہاں پہ پاکستانی آرمی کے بہت سے لوگ مر گئے تھے، امریکن آرمی کے بھی، تو ایسا ہی حملہ ہوا تھا جنرل، اس نے بھی ایک طرف سے آ کے کیا تھا، اور اب یہی لوگ اپنے خود کر رہے ہیں۔ اور کل ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی ریلوے کے ایک خاتون کی وہ گینگ ریپ ہوا تھا، تو وہ بندے پکڑ گئے، انہوں نے خیر وہ انہوں نے اچھا کیا ہے، لیکن آزاد کشمیر کی وہ جو خاتون ہے ماریہ طاہر، اس کا آج اس کے اوپر ایک پرچہ درج کر دیا گیا، اور پرچہ پرانا کوئی 2-3 سال پرانے میں نکال لیا انہوں نے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان میں اچھل کود ہو رہی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا سنجیدگی سے تجزیہ کیا جائے۔ یہ سچویشن کوئی نارمل نہیں ہے، ایک اب نارمل سچویشن ہے، اور جب میں ایک صوبے کا سٹنگ وزیر اعلیٰ ود his own فورس، اور وہ فورس کوئی وزیر اعلیٰ کی نہیں ہوتی، اصل میں وزیر اعلیٰ تو
چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا، بیسیکلی وہ اسٹیٹ کے ہی ادارے ہوتے ہیں، آئی جی ہو گیا یا پولیس ہو گئی یا جو بھی وہاں پیراملٹری فورسز ہو گئی. تو انہوں نے تو بہت کھلی دھمکی دی ہے اور یہ کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے بھرپور طریقے سے، اور اگر ہمارے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم وہ مذمت کریں گے جس میں انٹیریئر منسٹر کا نام لے کے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی. پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر ہیں جن کو آپ چیف آف دا اسٹاف کہتے ہیں، عمران خان کا، شہباز گل جی انہوں نے بھی کچھ پشتونوں کی تاریخ پہ کوئی روشنی ڈالی ہے جی اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ان کو ایک تھپڑ مار دے تو اس کو بھی وہ نسلوں تک یاد رکھتے اور اس کا بدلہ لیے بغیر وہ سکون سے نہیں بیٹھتے. تو اگر آپ پاکستان کی ہسٹری لیں جی تو یہی کچھ کہہ کے اور یہی پھونک بھر کے تو پشتونوں کو بے گھر کر کے چھوڑا. جی کئی لوگ ڈسپلیس ہیں، کئی لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کئی انفورس ڈس اپیرنسز کا شکار ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 40 سالوں میں جتنی پشتونوں کی تباہی و بربادی ہوئی ہے اتنی کسی اور قوم کی نہیں ہوئی ہے. جی 3 کروڑ کا صوبہ ہے وہ، جی چلو اس میں شاید سارے پشتون نہ ہوں. جی تو عمران خان صاحب نے جو وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ محض کوئی جیسے کچھ بینکر حضرات کہتے ہیں کہ ڈر کے پناہ لی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ڈو اور ڈائی کی منصوبہ بندی میں ہیں اور لوگوں سے باقاعدہ حلف لیے جا رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے آخری وقت تک. اگرچہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ اس سب کچھ کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی اب ان کو لگا کہ یہ حکومت شاید اگلے 1.5 سال تک رہے، تو اسمبلیوں سے باہر آنے کے حوالے سے بھی 2 آرا وہاں پائی جاتی ہیں. کچھ جو جن کو حاکش کہا جاتا ہے وہ تو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن شاید کچھ لوگوں میں سنس پریویل کر رہا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ہماری نشستیں خالی ہو گئی اور اس پہ ضمنی الیکشن ہوئے تو شاید جیتنا جو ہے وہ اتنا آسان نہ ہو. کیونکہ کانسٹیچوئنسی میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جس وقت منسٹر تھے تو انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اس کانسٹیچوئنسی میں کسی نے کتنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، کتنے ترقیاتی کام کیے ہیں. ایک ہوتی ہے جنرل پالیٹکس، جنرل مزاحمت، لیکن جس وقت آپ الیکشن کے پروسیس میں جاتے ہیں تو اس وقت ڈائنمکس بدل جاتے ہیں اور یہ خطرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں موجود ہے. ان میں سے میجورٹی ڈو اور ڈائی والی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بہرحال اسی پروسیس کے ذریعے حکمران بننا چاہتے ہیں. ان کو نہ تو ہوچیمن بننے کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی یہ ہوچیمن ہیں، نہ ان کو کوئی چی گویرا بننے کی شوق ہے اور نہ ہی یہ چی گویرا ہے اور نہ ہی یہ فیڈرل کاسترو کی طرح کی کوئی لیڈرشپ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس وقت ایک پیچیدہ صورتحال میں پی ٹی آئی کے اندرون خانہ 2 طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. عمران خان صاحب ان میں سے ہیں جو لڑائی کے لیے تیار ہیں، لیکن کئی ایک ایسے بھی ہیں جو لڑائی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. جیسے آپ نے دیکھا یہ جو لانگ مارچ 24 تاریخ کی کہ 25 تاریخ کی 25 تاریخ کی غالباً، جی تو اب چونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی سٹنگ یعنی ان کی حکومت ہے اور گزشتہ 10 سالوں سے ان کی حکومت ہے اور وہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مرکز کی طرف سے کوئی روڈ بلاکس نہیں تھی، کیونکہ وہاں ساری انتظامیہ ان کی اپنی تھی اور
لیکن جو تجزیہ نگار ہیں جن کی ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4-5 ہزار سے زیادہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا سے لوگوں کو نہیں لا پائے، باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب وہاں قیادت کر رہے تھے اس مارچ کی۔ اور پنجاب سے تو کسی جگہ سے بھی کوئی امپریسو تعداد لوگوں کی شریک نہیں ہوئی، ایک کا دکا جو آپ سے کہہ سکتے ہیں 2-3-4 ہزار کے قریب یہاں سے بھی لوگ ادھر ادھر سے شامل ہو جی گئے۔ عمران خان صاحب کا اپنا یہ جو اعتراف ہے کہ میں نے دھرنا جو ہے وہ نہیں اس لیے دیا اور آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھا اور جلد ہی کال آف کر دی، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے کئی لوگ جو ہے وہ مسلح تھے اور جی اس میں تصادم کا خطرہ تھا، تو لہٰذا اس تصادم کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ مسلح ہیں یا مسلح تھے تو یہ تو ایک بہت بڑا سوال پاکستان کے ریاستی اداروں پہ ہے کہ اگر ایک ایسی پارٹی جو پارلیمانی پارٹی ہے اور جو کل تک رولنگ پارٹی تھی، اس کے لوگ اگر اصلاح لے کے تو اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہیں تو ان کے عزائم تو ایسے نہیں تھے جو پرامن مارچ کرنے والوں کے، یا کوئی ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے کسی زیادتی کے خلاف یا جو بھی ان کا بیانیہ ہو۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پہ بالخصوص 2 پروونسز میں جو سول انریسٹ ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ چکی ہے، اور پی ٹی آئی کے ہی دوست احباب جو ہے اس کو اب پنجاب ورسز پشتونخوا بھی لڑائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ روایتی جو پشتون غیرت اور حمیت ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ جی اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہاں اگر کوئی آئندہ مارچ یا کوئی پلان کیا گیا اور اس کو اس پر عمل درآمد کیا گیا تو واقعی وہ خونی مارچ ہوگا۔ عمران خان صاحب آج کل بار بار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو نوٹس لیں اور ہمیں پرمیشن دلوائیں اور اس پہ آپ ایک فل کورٹ آرڈر جاری کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ پھر انتظامی معاملات میں مداخلت طے کر کے تو جمہوریت کے نام پہ کوئی ایسا کھیل رچانا چاہیں گے جس سے کہ انسانی جانوں کا زیاں ہو؟ باقی جو آپ نے مثال دی ماریا جی کی، تو یہ بہت ہی دردناک بات ہے، المناک ہے، اور ہم سب لوگوں کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ایک خاتون جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، جس کو بلیک میل کیا گیا، جس کے گھر کو لوٹا گیا، اور بندوق کی نوک پہ اس سے جمع پونجی جو ہے جو بھی اس کے شوہر کی کمائی تھی جو بینک میں تھی جو اس کے نام پہ تھی اس کو منتقل بھی کروایا، جس کے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی فریاد سنی جاتی اور اسے کوئی انصاف دیا جاتا، باثر لوگوں نے اپنا اثر سوخ استعمال کر کے تو سارے سسٹم کو مینیج کیا، اور اب وہی سسٹم جو ہے وہ اس خاتون کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز بلند کرنے کے جرم میں اسے کچھ ایسی سزا دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی خاتون ایسی جرت نہ کرے۔ بہرحال اس پہ ہم سارے لوگ جو ہے وہ سنجیدگی سے، میں اپنی پارٹی کے دیگر دوستوں سے بھی مشاورت کروں گا، اور اس پہ ہم اس خاتون کو اب کم از کم ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر ہم ایک خاتون کو انصاف نہیں دلا سکتے اور اپنے رشتہ داریوں اور اپنے قبیلے داریوں میں بن جاتے ہیں تو
پھر ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے دعوے کریں. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ المناک صورتحال ہے پی او کے کی، اور وہاں کے اداروں اور وہاں کے مؤثر لوگوں کی، اور جو سو کالڈ عوامی نمائندے انہیں کے دعوے دار ہیں، ان کے لیے باعث شرمندگی ہونا چاہیے. اور ہم یہ شرمندگی ان کو دلائیں گے، اور انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کوئی قرون وسطیٰ کے دور میں نہیں رہتے، ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں، جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے، اور اڑوس پڑوس کے لوگ ایک دوسرے کی خبرداری کرتے ہیں. اور یہ دنیا اتنی قریب آ گئی ہے، اور ادارے بہرحال اس طرح کی جو سلوک ہے کسی انسان کے ساتھ، اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم نے بھی تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوتاہی کی، کوتاہی اس سینس میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس وقت چونکہ بہت سارے لوگوں نے روابط وغیرہ کیا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہوگا. لیکن جو دن گزرتے گئے تو پتہ یہ لگا کہ چیزیں سیٹل ہونے کے بجائے اس مظلوم خاتون کے ساتھ کوئی ہمدردی جتانے کے، اس کو مزید دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی لیکن اب میں پورے شد و مت کے ساتھ اس کو یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ بھی اٹھائیں گے، اور ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھجوائیں گے، اور پاکستان کے بھی ارباب اقتدار کو یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا وہ نوٹس لیں. سر ایک چھوٹی سی عرض کر ان دوں، نوٹس نہیں ہونے چاہیے. چھوٹی سی عرض کیا جی کیا ہے کہ 2020 کا ایک پرچہ کے پی کے کوئی ریاست دیر کے ڈنگر کے لوگ ہیں، وہ جو آزاد کشمیر میں ہمارے بہت آئے ہوئے ہیں، وہ مزدوری وہ جیسے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایک پرچہ کرایا ہے کہ ہم سے فراڈ کیا، ہم سے پیسے لیے، فراڈ کیا، کوئی ثبوت کوئی کچھ نہیں. اور ان نہیں، کے پرچے وہ اس پہ ہم لیں گے. ابھی یہ اگر مطلب یہ کہ اس طرح کی ذاتیاں جو ہے وہ اس صدی میں ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اس پہ ہم ایسا ایکشن لیں گے کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی چال بازیوں کی اور اس طرح کی حرکتوں کی. جی جی جناب. اور ایسی بات نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے بہت بڑے بڑے دوست احباب ہیں جو مؤثر بھی ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں. تو ایسے جال سازوں کو ہم دیر کوٹ میں بھی ان کا پتہ کروا سکتے ہیں، اور ان کی جال سازی میں جن کے ساتھ شامل ہو کے وہ جال سازی میں ملوث ہیں چند ٹکوں کی خاطر، تو ان کو اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. باقی جو آپ نے تو خیر وہ جو جہاد کی لفظی اور اس کے پورے معنی وہ کیے ہیں، وہ چونکہ آپ کا شعبہ ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے عمومی رویے ہیں. ووٹ دیتے ہوئے بھی ایمان کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو ووٹ دیا تو ثواب ملے گا، اس کو نہ دیا تو آپ گناہ ہوگا، گناہ ہو جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے. یہ جب سے الیکشن کی رسم پڑی ہے، ویسے بھی حقوق کی تحریک کے ساتھ جس وقت آپ وابستہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے فتووں اور اس طرح کے اعلانات ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہے، تو ان کے خلاف نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو لوگوں کو ڈس اپیئر کرتے ہیں، وہ لوگ جو وہاں لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہوتا. حالانکہ جو میری سمجھ ہے، جہاد تو بیسیکلی ایسے لوگوں کے لیے، اور جہاد کا ہرگز مطلب کوئی تلوار اٹھانا یا کوئی بندوق اٹھانا نہیں ہوتا. ایک کلیکٹیو وزڈم کا نام ہے جہاد، کے بھائی جہاں کہیں بھی زیادتی ہو آپ اس زیادتی کو روکنے کی کوشش کریں، اور جو کوئی بھی یہ کوشش کرتا ہے تو دراصل وہ جہاد ہی کر رہا ہے. اگر عمران خان صاحب کے نزدیک کوئی ایسی زیادتی ہو رہی ہے اس سماج میں، انفارچونیٹلی وہ تو اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کسی بھلائی اور بہتری کی بات نہیں کرتے کہ بھئی اگر وہ آئیں گے تو وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ان ساری اپوزیشن پارٹیوں کو، یہ جو چور ہیں، یہ جو چکے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، مانی لانڈرر ہیں، ان کو ہم نے لٹکانا ہے. تو یہ خواہش لے کے، یہ انتقام لے کے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا.
اب 4.25 سال وہ اقتدار میں رہے تو جو سو کارڈ جو جسٹس سسٹم ہے تو کسی آدمی کو سزا دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پروف کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ یہ لوگ بھی کوئی اتنے کمزور نہیں ہیں جن کے خلاف آپ، ان کی بھی ایک عوامی طاقت ہے اور یہ بڑے بڑے وکلا کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ماریہ طاہر تو کسی بڑے وکیل کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جی لیکن جن کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، وہ چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، تو یہ لوگ تو چیزوں کو مینیج کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ آپ جیسے آدمی ان کے کسی ظلم کا شکار نہیں ہوں گے۔ بے شک آپ ریاستی ہتھ کنڈے بھی استعمال کر لیں، آپ زیادہ سے زیادہ کسی کو، جو وہاں کے ملکی قوانین ہیں جن میں بہت سکم ہے، ابھی جا کے انہوں نے کچھ تھوڑے بہت اس میں تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جہاں بھی جسٹس سسٹم موجود ہے، کوئی آدمی کسی بدترین گناہ میں بھی مبتلا ہے، منی لانڈر ہے، تو اس کو ثبوت پیش کیے بغیر اور کسی عدالت سے ریمانڈ لیے بغیر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے، اور پھر ضمانت جو ہے وہ بطور سزا نہیں روکی جا سکتی۔ یہ قانون کی منشا ہے کہ آپ کسی شخص کو اس لیے نہ ضمانت دیں کہ اس سے اس کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ ایک ہوتی ہے پبلک پالیسی، کہ فرض کریں کہ ایک آدمی بہت سارے قتلوں میں ملوث ہے اور پوری پبلک اس کے خلاف ہے، تو اس کو اگر آپ جو ہے وہ فوری طور پر ضمانت نہیں دیتے، 2-2.5 سال اس کو جیل میں رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ پبلک پالیسی کے تحت اس کی ضمانت کورٹ نہیں لیتے، کہ تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ خوف خطرہ ہو کہ اگر ہم کوئی ایسا جرم کریں گے تو ہمیں بغیر ضمانت کے اتنا عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑے گا، اور پھر جا کے ضمانت اگر میرٹ ہوا تو ضمانت ہوگی، یا اس عرصے کے اندر جو ایویڈنس چلان پیش ہو جائے گا چلان جیل سے۔ پیش ہو گیا تو پھانسی پہ بھی چڑھ سکتے ہیں۔ ہم تو اصولی طور پہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے، وہ دنیا میں کسی جگہ بھی اگر ہو رہی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ بیسیکلی برائی کو ختم کیا جانا چاہیے، جرائم کو ختم کیا جانا چاہیے، انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو عمران خان مجرم سے صاحب، نفرت ہوتی ہے جی، مجرم سے تو نہیں ہونی چاہیے، مجرم تو ہاں انسان تو ہے نا۔ ہاں جی جی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہے یہ ریزالو ہونے والے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب فل تیاری کر رہے ہیں، ادارے کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے دباؤ میں لائے ہوئے ہیں، اور یہ تو پاکستان کے سارے ہی اہل دانش و فکر کہتے ہیں کہ فوج اور جوڈیشری دونوں دباؤ میں ہیں، اور دباؤ میں آتے ہوئے وہ کچھ نہ کچھ ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے خوش کیا جائے۔ اور جب ریاستیں اس طرح کی مسلطوں کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہاں پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ ہم بالکل نہیں چاہیں گے، ہم تو سیاسی کارکن ہیں اور سیاسی برادری کے لوگ جو ہے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو سیاسی کارکنان ہو ان پہ ریاست کسی قسم کا کوئی تشدد، کوئی ظلم، کوئی جبر روا نہ رکھے، اور جس ملک کو سو کارڈ ڈیموکریٹک ہونے کا دعویٰ ہو تو جو ڈیموکریٹک نامز ہیں ان کا بہرحال خیال رکھا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں سچویشن جو ہے وہ کوئی جمہوریت اور غیر جمہوریت کا نہیں ہے، یہاں اقتدار کی جو لڑائی ہے وہ اس نیز پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں سول وار جو ہے وہ دروازوں پہ، ہر دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اور جو جن لوگوں کے بھی موجودہ حکومت یا اس اداری حکومت کے خلاف کچھ گریوانسز ہیں، کچھ نفرت ہے، تو وہ اس نفرت کا اظہار کسی پارلیمانی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے ان کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب وہ اپنی جیب میں جس کو کلاشن کوف رکھنے کی صلاحیت ہے وہ کلاشن کوف رکھ رہا ہے، جس کے پاس پسٹل ہے، اور یہ اوپنلی بات ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ عمران خان صاحب نے
اور یہ اچھی بات ہے اگر انہوں نے خطرے کو یا اس خون کو ٹالنے کے لیے اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ مؤخر کیا ہے، تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کے اس طرح کے ایڈونچرز کی آڑ میں، کیونکہ مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب وہ ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ انہیں بھی رابطے کیے ہیں مختلف لوگوں سے، اور یہ ان کے اس مارچز کی آڑ میں وہ بھی اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ تو ان کا تو ایجنڈا آپ کو بہت کلیئر پتا ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے ہماری سوجھ بوجھ کے مطابق ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو مسلح جتھے تیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جمہوریت کی اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ان کو وہ ایشو اٹھانا چاہیے جس میں ریاست جو ہے وہ بالکل ہی ان زیادتیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا ہے اس حکومت نے آ کے تو کوئی ڈس اپیرنسز کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور اس میں تمام ہی قوموں کے لوگوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا ہے، بلوچستان سے بھی، سندھ سے بھی۔ اب یہ کہ یہ کمیٹی کس حد تک امپاور ہوگی، کیونکہ لوگ جن کی کسٹڈی میں ہیں وہ تو کوئی آئی جی کی قید میں تو ہے نہیں، پولیس کی قید میں تو ہے نہیں، کسی تھانے میں بند تو ہے نہیں کہ اس پہ تو چلو ان پہ تو زور زبردستی جو ہے وہ چیف منسٹر کی یا اس کمیٹی کی چل سکتی ہے۔ ایسے ہی جیسے جو ہے وہ اب پرویز الہی صاحب کی کل میں بات سن رہا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان سارے لوگوں کو جن نے یہ آنسو گیس اور یہ لاٹھی چارج جو یہ سارا کیا ہے، ان کو بلا کے ہم سزائیں دیں گے 4 مہینے کی۔ اس میں ہے ایک جو انہوں نے بنایا جی پچھلے سال بنا ہے، انہوں نے بنایا، لیکن لیکن اس میں مدعی بھی یہ، جج بھی یہ وہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، چونکہ خیبر پختونخوا کی صورتحال ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ وہاں تو ابھی ایک پارٹی کی حکومت ہے، اور سینٹ میں بھی کمیٹیاں پہلے سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی عجیب ایک ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی جو بیسیکلی ایک قانون سازی میں، اور جس کو سپریم کہا گیا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں سب سے سپریم ادارہ کسی ملک کے اندر وہ پارلیمان ہوتی ہے، وہاں سے تو آپ بھاگ رہے ہیں، لیکن سینٹ کے اندر آپ موجود ہیں، اور وہاں آپ جو ہے وہ کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں جن کا آپ کو کوئی سٹنگ گورنمنٹ پہ یہ اختیار نہیں دے گی۔ اور پھر تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لا لیسنس بھی ہے، اور ایک مسلسل تبلیغ ہو رہی ہے لڑائی جھگڑے کی، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو، دفاعی معنوں میں وہ باتیں کر رہے ہوں، یا وہ ان کی رد عمل میں کہہ رہے ہوں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ دونوں طرح سے اپوزیشن جو موجودہ اتحادی حکومت کے جو ہمدرد اور بے خواہ ہیں وہ بھی لڑائی بڑھائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور دوسرے تو تیاری کر ہی رہے ہیں، وہ سبھی کو نظر آتا ہے۔ تو یہ سچویشن کسی اعتبار سے بھی خطے کے مفاد میں نہیں ہے، عوام کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن آپ کی اور میری ایڈوائس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہہ دینا جی۔ کیونکہ جب مفادات کی جنگ ہوتی ہے تو جس کے مفادات متاثر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے ہر وہ چیز کر گزرتا ہے جس کی شاید قانون اجازت نہ دیتا ہو، اور عمران خان صاحب کو چونکہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون کی حکمرانی ہے نہیں، یہاں طاقت کا، اور ان کا ایک بلیو ہے کہ یہ جو پاکستان آرمی کے جنرل ہیں ان کے سامنے اگر 10 12 15 20 ہزار آدمیوں کو لے جاؤ تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور چونکہ ان کے اب سٹیک جو ہے وہ تجارت میں، بزنس میں اتنے ہیں کہ یہ کسی تحریک کا سامنا تو کر نہیں سکتے، یہ انہی لوگوں کو مار پیٹ سکتے ہیں جن کی مزاحمتی صلاحیت جو ہے وہ کم ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن 2-3 دنوں میں
کلیئر ہو جائے گی. اور یہ اتحادی حکومت ہے یہ ویسے ہی کمزور ہے, کوئی کسی ایک پارٹی کے تو ہے نہیں. یہاں اگر ایک پالیسی ایک بات تجویز دیتا ہے تو دوسرا شاید زیادہ وہ پرو پیپل ثابت کرنے کے لیے ڈیفرنٹ بات کرتا ہے. تو یہ ایک اتنی پارٹیوں میں, اتنی اتحادی پارٹیوں میں کنسنسس پیدا کر کے ان کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ جناب ہم نے وسیع تر عوام کے وسیع تر مفاد میں کوئی فیصلے کرنے ہیں, یہ کنسنسس بلڈ کرنا اتنے بڑے اتحاد میں. دیکھا نا عمران خان صاحب کی بھی حکومت اتحادوں پہ مشتمل تھی, اور الٹیمیٹلی اتحادوں نے ان کو چھوڑا تو وہ آرام سے گر گئے. تو اب ان کے لیے ایک مسئلہ یہی ہے کہ اگر جس طرح نیشنل اسمبلی میں اب انہوں نے جن لوگوں نے ریزائن دیا ہے یا وہ ریزائن والا پیپر ادھر جمع کرایا ہوا ہے, وہ لسٹ وہ کر کے سبھی لوگوں کے نام کو 123 لوگوں کے 130 کے, تو اگر وہ نہیں گئے بلانے کے باوجود بھی تو الٹیمیٹلی ان کو تو انہیں ڈیسیڈ کرنا پڑے گا, ان پہ ضمنی الیکشن کرانے پڑیں گے. اور اگر ان کو دوبارہ یعنی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ان ضمنی الیکشنوں میں جا کے کھڑا ہونا پڑا تو لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں نا کہ پھر آپ نے اگر آپ نے ریزائن کیوں کیے تھے. تو یہ بہت سارے سوالات ایسے کھڑے ہوں گے. اور جو سچی کسی نے کہا تھا کہ غصے میں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, غصہ وزڈم کو کھا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب اس وقت غصے میں ہیں اور غصے کی وجہ سے وہ کوئی بھی وائس ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ گھسیٹا جائے ان سارے لوگوں کو, باوجود اس کے کہ انہوں نے آخری لمحات میں تو وہ اب جو لیکس ہو رہی ہیں کہ کچھ بزنس مینوں کو, جس میں وہ جو ملک ریاض ہیں اور بھی کوئی کراچی کے بھی ہیں, ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو منوا لیا جائے. لیکن پیپلز پارٹی والے بھی اس وقت یہ نہیں کہتے کہ ہم کچھ نہیں کرتے, انہوں نے کہا اٹس ٹو مچ لیٹ, یعنی اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم بیک آؤٹ کر جائیں. کیونکہ بہرحال سیاسی اتحادوں کے اندر تو کچھ نہ کچھ سیلف ریسپیکٹ بھی تو ہوتی ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک خطرے کی نشاندہی کرتی ہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی توجہ طلب باتیں کی ہیں ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے. ایجنسیاں ہیں بڑی طاقتور ہیں, جیسے ہم سبھی کہتے ہیں بڑی طاقتور ہیں. کراچی کا کیس ہے دعا زہرا لڑکی, جی کل آئی جی سندھ کو کام کرنے سے روک دیا ہائی کورٹ نے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ جہاں چھاپا مارنے جاتے ہیں وہ لڑکی ابھی تک بازیاب نہیں کر سکے, پنجاب سے اور منسیرا میں چلی گئی. آج لاہور ہائی کورٹ میں اس لڑکے کی ماں نے اور اس کے تایا نے ایک ریٹ کی کہ ہمیں تحفظ دیا جائے, ہمیں نہیں پتا. ان کا وکیل کہتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ لڑکی اور لڑکا کہاں ہیں. اچھا, اس کے بعد جج صاحب نے پوچھا کہ اچھا آپ کو نہیں پتا تو پھر کیا مسئلہ ہے, تو اگر آپ اس کو پیش کر دیں تو پھر آپ ہم دیکھتے ہیں. تو انہیں وکیل صاحب کہتے ہیں کہ آپ ان کی جو ماں ہے اور جو تایا ہے ان کو تحفظ کی درخواست کیا کہتے ہیں جی, اس کو ضمانت ہی ہوتی ہے نا, تو پروٹیکشن دیں تو ہم اس کو پیش کر دیتے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب آپ کو تو پتا ہے کہ وہ لڑکا کدھر ہے, لہذا ہم پولیس کو تو نہیں روکتے. اب دیکھیں کہ کتنا بڑا ایجنسیاں ہیں کہ ایک لڑکی کو, وہ ایک چھلاوا سا لڑکا جو ہے, اور اس کے پیچھے ہزاروں کہانیاں آئیں گی یہ بچیوں کے اغوا کی. لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ ان کو جو پہلے تو وہ کورٹ میں پیش ہوئی ہے نا, نہیں وہ لڑکی اور لڑکا لاہور میں پیش ہوئی نا یہ پہلے نکاح کے وقت. نہیں تو آخر مطلب یہ کہ وہ کیوں اس کو جو ہے نا وہ سندھ ہائی کورٹ میں یا سندھ کے آئی جی کو ہی کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گرفتار کر کے ان کو یہ لائیں. وہ اس لیے کہ مقدمہ سندھ میں وہ جو جرم ہے وہ سندھ میں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے نا. نہیں دیکھنا مقدمہ کراچی میں درج ہے نا. نہیں, جرم کی کہانی یہ ہے نا کہ لڑکی اغوا کراچی سے ہوئی نا. میری بات جی آپ بات کریں. آپ اس کو بند کرنا ہے, یہ پھر میں بند کیا ہوا ہے لیکن وہ میری بھانجی کر رہی تھی امریکہ سے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ جب میں کوئی ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا لیگل پوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں.
ماں باپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی اغوا ہو گئی، وہ 14 تو سال ایک سنیے نا صحیح، 14 سال تو ٹھیک ہے نا، ایک قانونی طور پر جرم ہے، وہ اگر سندھ میں جرم ہے تو وہ پنجاب میں بھی جرم ہے، تو سو دیٹ یہ چیز تو دیکھنی چاہیے جو جہاں وہ مقیم ہے، پنجاب میں ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ جو اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی بچی کو ٹھیک ہے سر وہ 2007 میں ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی ہے. قانون کی نظر میں وہ نابالغ ہے، اور اگر اس کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو میں بھی کہ وہ بچے، کئی ایک بچیوں کے ساتھ تو اسی طرح ہوا، ان کو قتل بھی کر دیا گیا، وہ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، وہ تو ہم نے کوئی نہ پولیس کوئی نے فوج میں خوف ڈالا ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے، ماں باپ کا خوف الگ ہوتا ہے، سسرال والوں کا خوف الگ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہائی کورٹ کو اس بچی کو حوالے کرنا چاہیے کسی غیر جانبدار، وہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، دارالرحمان سر وہ تو پاکستان میں برا ظلم وہاں پہ ہے. دارالعمان میں ہونا چاہیے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ پرمیشن ہونی چاہیے کچھ ایسے لوگوں کو کہ جو اس کو ڈیلی جا کے ملیں، اس لڑکے کو بھی ہونی چاہیے، اس کے ماں باپ کو بھی ہونی چاہیے، انڈر پروٹیکشن لڑکی کو، بچی کو جو ہے وہ ماں باپ سے ملایا جانا چاہیے. یہ ضد کرنا کہ جناب وہ سندھ کی میں یہ بات نہیں، آپ میرا خیال بات پوری سمجھ، بات یہ ہے کہ وہ اغوا کا مقدمہ کراچی میں ہو، جس جگہ تھانے میں FIR ہوتی ہے، پولیس وہاں کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں. اغوا کا جو کیس ہوتا ہے نا، تو جس وقت کسی جگہ کسی کورٹ میں جا کے کوئی فرد جو ہے نا وہ پروٹیکشن لے لیتا ہے کہ میں اغوا نہیں ہوا ہوں، میں ادھر موجود ہوں، تو اس کی جو لیگل پوزیشن ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ کورٹ کو اپنی پروٹیکشن میں ان کو ملانا چاہیے، بجائے اس کے کہ پولیس کے حوالے کریں، چلو یا جو بھی ہے ابھی وہ وہ بہتر سمجھ رہے ہیں وہاں پہ، وہ بھی دیکھتے ہیں. قانون کی منشا یہ ہے میں شاہلہ رضا جو ہے ان کی NGO ہے جو بڑی جب اس طرح کا کوئی کیس ہو تو اس میں جو کورٹ ہے اس کو بھرپور طریقے سے پروٹیکشن دینی چاہیے اس خاتون کی، سب سے زیادہ جان جس کی خطرے میں ہے وہ ہے بچی کی، کہ بچی کو اس طرح، اور یہ جو مطلب ہے، میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ نابالغ ہے، کیونکہ اس کا ماں باپ نے وہ کیس لے کے گئے ہیں. ایسی کئی بچیاں ہیں جو سندھ سے ان کو کڈنیپ کیا گیا، جی ان کو مذہبی طور پر ان کو کنورٹ کیا گیا، اور ان کو کسی اپنے سے بڑی عمر کے کسی پینالٹی کے بچی کے ساتھ سے ہوتا ہے. اور سر 1 منٹ رہ گیا ہے، وہاں ماں باپ جو ہے وہ پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ بچی جی جی نابالغ ہے، اس 1 کی منٹ عمر رہ یہ گیا ہے، ہے. وہ جی سرٹیفکیٹ بھی پیش کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا. 1 منٹ رہ گیا. جی ہماری تو دونوں سے ہمدردی ہے، بچی سے بھی ہمدردی ہے، ماں باپ سے بھی ہمدردی ہے، تو اس کو پروٹیکشن مہیا کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. محترم ناظرین اور سامعین، آپ نے شوکسا کی باتیں سنی پاکستان کی صورتحال پر، آزاد کشمیر کے ماریہ طاہر کیس پر بھی، اور ماریہ طاہر کیس جو ہے وہ انتہائی گناہ، مطلب ابھی بھیانک صورتحال ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ ایک نیا، ابھی 2000 سال پیچھے سے کوئی جی وہ مقدمہ درج ہوا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، اب ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف ایک، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم نے سمن بھی جاری کیا، ہم نے اطلاع دی، یہ تفتیش میں حاضر ہی نہیں ہوئے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، اور انہی باتوں کو مزید آگے چلائیں گے. اللہ حافظ. آپ کا اور میرا اللہ نگہباں.